ذرا تصور کریں، آپ ایک ملک کو جنگ کی طرف لے جا رہے ہو اور اچانک آپ کے اپنے لوگ، آپ کے سپاہی، آپ کے طبی عملے کے افراد، آپ کے استاد، محقق اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہی کچھ اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو حملہ غزہ پر ایک سرکاری آپریشن کے طور پر شروع ہوا تھا، اب وہ اندرونی بغاوت میں بدل چکا ہے۔ اسرائیلی معاشرے کے اندر سے ہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جنگی مشین کو مسترد کرتی ہوئی اور اس ریاست کی یکجہتی کے دعوے کو چیلنج کرتی ہوئی۔ یہ وہ کہانی ہے جو آپ کو میڈیا نہیں دکھانا چاہتا، کیونکہ یہ صرف احتجاج نہیں، ایک تحریک ہے۔ ہزاروں اسرائیلی فوجی لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، ہزاروں طبی کارکن جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اساتذہ، دانشور، یہاں تک کہ خفیہ اداروں کے سابق افسران اپنے کریئر داؤ پر لگا کر ایک سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ جنگ ناانصافی پر مبنی ہے، یہ قیادت خطرناک ہے اور یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے وردی پہنی، اسپتالوں میں کام کیا، جنہوں نے کبھی اپنے ملک کے دفاع پر یقین رکھا، اور آج وہ نیتن یاہو سے منہ موڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مزید یہ سب اپنے نام پر ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ غزہ سے آنے والی تصاویر دیکھ رہے ہیں، وہ بچوں کی چیخیں سن رہے ہیں جو ملبے کے نیچے دبے ہیں، وہ رپورٹس پڑھ رہے ہیں جن میں پوری نسلیں مٹا دی گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں بس بہت ہو گیا۔ نیتن یاہو، جو کسی وقت طاقتور لیڈر سمجھا جاتا تھا، اب ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو اپنی ہی جنگ میں تنہا پڑ چکا ہے۔ وہ اسے دفاع کہتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے، مگر سچ دراڑوں سے باہر آ رہا ہے۔ اب اس کے اپنے لوگ بھی اس پر یقین نہیں کرتے۔ اس کی حکومت صرف خوف کے سہارے کھڑی ہے، لیکن خوف ہمیشہ ضمیر کو خاموش نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیلی فوج حکم ماننے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اب ہزاروں سپاہی انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہتھیار اس لیے نہیں ڈال رہے کہ وہ بزدل ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بہادر ہیں۔ وہ انسانیت کو اندھی وفاداری پر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ صرف اسرائیلیوں کی بات نہیں، یہ پوری دنیا کے جاگنے کا لمحہ ہے، کیونکہ جب اسرائیل کے اپنے شہری کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، تو باقی دنیا خاموش کیسے رہ سکتی ہے؟ جب وہ لوگ جنہیں لڑنا سکھایا گیا ہو صاف الفاظ میں کہیں ہم نسل کشی کا حصہ نہیں بنیں گے، تو کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دفاع کی جنگ ہے؟ ہر روز ہزاروں درخواستیں آ رہی ہیں، ڈاکٹر کام چھوڑ رہے ہیں، سابق خفیہ افسران کھلے خطوط میں نیتن یاہو کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اندر کی سچائی معلوم ہے اور وہ پوری دنیا کو خبردار کر رہے ہیں، مگر نیتن یاہو اب بھی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، جیسے کہ وہ طوفان کو آتا ہوا نہیں دیکھ رہا، جیسے اپنی قوم کی چیخیں اس کے لیے بے معنی ہو چکی ہیں۔ لیکن کچھ بدل چکا ہے، خاموشی ٹوٹ گئی ہے، دنیا سن رہی ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی لوگ جاگ رہے ہیں۔ وہ اب خاموش مجرم بننے کو تیار نہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں، ہم غزہ پر حملہ نہیں کریں گے، ہم تباہی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تاریخ ان آوازوں کو یاد رکھے گی، جیسے وہ غزہ میں ہونے والے جرائم کو یاد رکھے گی، اور جب وقت گزر جائے گا، جب سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، تو عزت خاموش رہنے والوں کو نہیں، بلکہ ان بہادروں کو دی جائے گی جنہوں نے نیتن یاہو کی جنگ کے خلاف آواز بلند کی، جنہوں نے امن کو چنا، چاہے انہیں اکیلے ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑا ہو، کیونکہ ناانصافی کے دور میں خاموش رہنا بھی جرم ہے، اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے انسان ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کس طرف ہیں؟